حضرت مولانا مفتی محمود 1919 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں پنیالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی مکمل کی۔ 1933 میں آپ نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول پنیالہ سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے کافی تعلیم حاصل کی، پھر اپنی تعلیم کی مکمل کرنے کے لیے جامعہ قاسمیہ مراد آباد تشریف لے گئے۔ مفتی محمود صاحب کی سیاسی زندگی کا آغاز اس کی طالب علم سے ہوا تھا۔ 1942 میں آپ نے تعلیم سے فراغت حاصل کی تو ہندوستان چھوڑ جو کی تحریک زوروں پر تھی۔ انگریزی دور کی یہ تحریک بڑی اہم اور دور غلامی کی آخری متحدہ تحریک تھی۔ آپ نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ 1944 میں ہندوستان سے واپس اپنے وطن آ گئے اور سرحدی جمعیت کے پلیٹ فارم پر جدوجہد آزادی کی مہم میں مصروف ہو گئے۔ بے پناہ صلاحیتوں اور بھرپور سیاسی سرگرمیوں کے بدولت جلد ہی جمعیت علماء اسلام سرحد کی مجلس عاملہ کے رکن اور آل انڈیا جمعیت علماء کے کونسلر منتخب ہو گئے۔ شیخ الحدیث اور مفتی کے مناصب پر فائز کر دیے گئے۔ آپ نے بہت زیادہ فتوی جاری کیے، تقریباً 40,000 سے زائد شرعی فتوی آپ نے جاری کیے تھے، جنہیں علمی اور فنی لباس سے شریک نہیں کیا جا سکا۔ آپ کا شمار اسی صدی کے ممتاز ترین علماء کرام میں ہوتا ہے۔ مفتی محمود صاحب نے برٹش استعمار کے خلاف قوی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ علماء کو محض مساجد، مدرسوں اور خانقاہوں تک محدود کر دیا گیا ہے، لہذا یہ سارا کچھ دور کیا جا سکے۔ 1956 میں سکندر مرزا کی صدارت کے دوران سیاسی سٹیج پر نہایت آہستگی اور توازن سے نمودار ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ملک سیاسی عدم و استحکام اور افراتفری کا شکار تھا۔ سکندر مرزا نے وزارتوں کو اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ امریکہ سے چند معاہدوں کی وجہ سے ملک کی سیاسی معیشت، معاشرت اور ثقافت پر امریکی اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا تھا۔ 1956 میں ہی پاکستان کا پہلا آئینی دستور ساز اسمبلی منظور کیا تھا، جن میں اسلام کا صرف نام ہی استعمال کیا گیا تھا، حقیقی اسلام کی عکاسی اسی نہیں ہوتی تھی۔ مفتی محمود صاحب نے 56 کے وسط میں علماء کا مدیر کنونشن بلایا، جس کی غرض غائب کی تھی کہ حقیقی اسلام کے حامی افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے۔ مفتی محمود صاحب 1972 میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ تو مفتی صاحب نے وزیر اعلیٰ سرحد بننے کے بعد اسلامی روایات کو اپنی جامع پہنانے کی کوشش کی۔ اس نے شراب پر مکمل پابندی لگائی۔ ایک درویش صفر انسان تھے، درویش حکمرانوں کی یاد تازہ کی۔ مفتی صاحب نے انتہائی ہی سادہ زندگی گزاری۔ جب 73 میں بٹو مرحوم نے مسلمہ جمہوریت اقدار کو پامال کرتے ہوئے صوبہ سرحد اور بلوچستان کے گورنر کو برطرف کر دیے اور بلوچستان کی کابینہ کو بھی سبکدوش کر دیا، تو مولانا مفتی محمود نے بٹو کے اس اقدام پر نہایت جرأت اور بے باکی سے صدائے احتجاج بلند کی اور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذوالفقار بھٹو کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ مولانا مفتی محمود صاحب استعفیٰ دیں گے۔ انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ حضرت آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ کسی نے نہیں چڑھا، آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ استعفیٰ واپس لیں۔ مولانا نے جواب دیا کہ پہلے ہمارے اس شکایت کا تدارک کرے جو استعفیٰ کا باعث بنی ہے۔ بھٹو نے کئی دن تک ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا اور مولانا مفتی محمود صاحب کو استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کرتے رہے، مگر انہوں نے اصولی سیاست پر اپنے منصب کو قربان کر دیا اور پاکستان کی سیاست میں ایک روشن و تابندہ مثال قائم کی۔ مفتی محمود صاحب مسلسل لڑتے رہے۔ اب ایک بات اور آتی ہے کہ مفتی صاحب پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ 31 مارچ کو مولانا فضل الرحمان نے لاہور کے مینار پاکستان پر اسلام زندہ باد کانفرنس منعقد کی۔
مولانا نے اپنی تقریر میں یہ تو کہا کہ میں قوم کو یاد دلانے آیا ہوں کہ اسی جگہ 23 مارچ 1940 عیسوی کو اسلام کے نام پر پاکستان بنانے کا عہد کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم کی قومی خدمات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد مختلف نیوز چینلوں پر مولانا فضل الرحمان کو محمد علی جناح کا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان کہتے سنا تو اس کی بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر پکارتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ اگر بابا قوم قائد اعظم کہتے ہوئے قائد اعظم کو رحمۃ اللہ علیہ کہے تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں کہا۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بابا یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو مفتی محمود صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ ہم اس گناہی عظیم میں شریک نہیں تھے۔ تو یہ بات کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہ فکر انہوں نے شورش کشمیری کے ساتھ ملاقات میں محترم مجید نظامی کی موجودگی میں ادا کیا تھا، جس پر جناب مجید نظامی نے احتجاج کا حق ادا کیا۔ مفتی محمود صاحب پاکستان میں سیاست کرنے کے گناہ میں اپنے انتقال تک مصروف رہے، یہاں تک کہ وہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور پاکستان میں ہی دفن ہوئے۔ حالانکہ اصولی طور پر مفتی صاحب کو بھی سرحدی گاندھی باچا خان، خان عبدالغفار خان کی طرح افغانستان میں دفن ہونا چاہیے تھا۔ مولانا مفتی محمود نے جنوری 1965 عیسوی کی صدارتی انتخاب میں قائد اعظم دشمنی میں ان کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب نے محترمہ فاطمہ جناح کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ یا مولانا سید الحق صاحب دونوں اسی جمعیت علماء اسلام ہند کے وارث ہیں، جس کے اکابرین نے نہ صرف قائد اعظم بلکہ ان سے پہلے دو قومی نظری کا نمبردار سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے خلاف کفر کے فتوے دیے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپوں کے عہدیداران اور ارکان ہر سال دارالعلوم دیوبند کے سالانہ تقریبات میں حصہ لینے کے لیے بھارت کے دورے پہ جاتے رہے ہیں، جہاں فتویٰ سازی کی فکری ابھی تک چل رہی ہے۔ اگست 2005 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے مولوی مرحوم الرحمان کا ایک انٹرویو ممبئی کے اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اس نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ محمد علی جناح شراب پیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا۔ سیاست کے اخبار میں فتویٰ فروشی مولوی کی خوب خبر لی تھی مجید نظامی نے۔ اب یہ کہنا کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور باچا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ ان چیزوں کے مخالف تھے، اس کا میں تفصیل سے جائزہ لوں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں کہ یہ الزامات کتنے درست تھے اور کتنے جھوٹے تھے، اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے۔